بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حافظ جاؤرحمان چینل پر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ اللہ رب العزت کے فضل سے بالکل ٹھیک ہوں گے۔ آج جو ہم آپ کے لیے وظیفہ لے کر آئے ہیں یہ ایسا وظیفہ ہے کہ کاروبار میں اگر کوئی انسان کاروبار شروع کرے یا انسان کوئی اپنا بزنس شروع کرے یا کوئی بھی کاروبار کر رہا ہے یا بزنس کر رہا ہے یا کوئی بھی تجارت ہے اس کے اندر اسے 1000% نقصان سے محفوظ رہنے کا عمل ہے، اور کاروبار میں ترقی ہوگی، نفع نفع نفع، اتنا نفع کہ اس کو دولت سنبھالنا مشکل ہو جائے گی۔ اتنی دولت اللہ رب العزت اتنا مال اس کو عطا فرمائیں گے کہ اس کو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ بہت زبردست عمل ہے، بہت پیارا عمل ہے۔ عمل بتانے سے پہلے آپ کو ایک بات شیئر کرتے چلے جائیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور ہمیں پہلی مرتبہ سن رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ میں جو بیل کا بٹن لگا ہوا اس بیل کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی نئی ویڈیوز نوٹیفیکیشن کی صورت میں آپ تک پہنچتی رہیں۔ تو اللہ رب العزت کی ذات عظیم ذات ہے۔ اللہ رب العزت جو ہے ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ رب العزت کے ارادے کا نام وجود ہے۔ جب اللہ رب العزت کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت کو نہ زمین میں کسی کی محتاجگی ہے، نہ آسمانوں میں، نہ فرشتوں کے محتاج، نہ انسانوں کے محتاج، نہ جنات کے محتاج، نہ ہی کسی اور مخلوق کے محتاج ہیں۔ اللہ رب العزت جب کسی چیز کا کرنے کا ارادہ فرما لیں، صرف اللہ رب العزت کو کہنا ہے کن فیکون اور وہ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ہم سب کو دنیا میں اور آخرت میں کامیاب کرنے کے لیے اپنا دین عطا فرمایا ہے، اور جو انسان اللہ رب العزت کے اوپر توکل کرتا ہے، بھروسہ کرتا ہے، اللہ رب العزت کا ارشاد ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو مجھ پر توکل کرے میں اس کے لیے کافی ہوں۔ اللہ رب العزت کے اوپر جو توکل کر لے، اللہ پاک اس کو کسی کا محتاج نہیں کرتے، اور جو اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف متوجہ ہوتا ہے، کسی اور کی طرف دیکھتا ہے تو اللہ رب العزت کی مدد سے محروم ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت اسی آدمی کی مدد فرماتے ہیں جو بالکل اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہو، اللہ سے مانگے، اللہ پر توکل کرے، بھروسہ کرے۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں کئی دفعہ اس کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ آپ مجھ سے مانگو۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں دوں گا۔ تو اللہ رب العزت سے ہی مانگنا چاہیے، اللہ رب العزت ہی سب کو عطا فرماتے ہیں۔ ایک شخص ہمارے پیر صاحب کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ حضرت مجھے جو ہے نا بہت زیادہ نقصان ہو گیا، بہت زیادہ پریشان ہوں، مشکلات میں گھرا ہوا ہوں، اور اللہ رب العزت مجھے جو ہے اس مشکلات سے نکالے، کوئی ایسا عمل، کوئی وظیفہ مجھے بتا دیں تاکہ میری پریشانی دور ہو جائے۔ حضرت فرمانے لگے کہ تمہیں ہوا کیا؟ وہ کہنے لگا کہ میں ایک فیکٹری میں ایک گورنمنٹ جاب کیا کرتا تھا، اور گورنمنٹ نے جو ابھی گولڈن ہینڈ شیک کا جو ایک عمل پروسیجر جو نکالا ہے جس میں وہ لوگوں کو ریٹائرمنٹ کے بعد پیسے دیتے ہیں، تو اس میں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ گورنمنٹ کے ملازم جو ہے وہ کم ہو جاتے ہیں، ان کو فائدہ گورنمنٹ کو زیادہ ہوتا ہے گولڈن ہینڈ شیک کا، اور لوگوں کو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ان کو ایک ساتھ بڑی رقم مل جاتی ہے۔ تو میں نے بھی گولڈن ہینڈ شیک لے لی، اور جو مجھے 16 لاکھ روپے انہوں نے گورنمنٹ نے دیے اس کے اوپر، ریٹائرمنٹ کے اوپر، وہ میں نے سنبھال کر رکھ لیے، اور میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ یہ 16 لاکھ روپے ہم اپنی بچوں کی تعلیم کے اوپر، ان کی جو ہے ضروریات کے اوپر خرچ کریں گے، اور یہ بچوں کے کام آئے گا، اور میں کوئی چھوٹی موٹی نوکری کر لیتا ہوں جس سے ہمارے گھر کا گزارا چلتا رہے گا۔ بیوی نے کہا ٹھیک ہے، میں نے چھوٹی موٹی نوکری شروع کر دی۔ اس طریقے سے وقت گزرتا گیا۔ ایک دن میں اپنے دوست کے ساتھ بیٹھا ہوا، میں نے یہ ساری بات اس کو بتائی کہ میں نے وہاں سے گورنمنٹ جاب چھوڑ کر گولڈن ہینڈ شیک لے لی اور مجھے 16 لاکھ روپے انہوں نے دیے ہیں۔ یہ بات میرے دوست کو پتہ چلی تو وہ میرے پیچھے پڑ گیا اور مجھے کہنے لگا کہ وہ 16 لاکھ روپے جو ہیں وہ آپ مجھے دو، میں کاروبار کرتا ہوں، کاروباری آدمی ہوں، میں آپ کا پیسہ اس میں لاؤں گا اور ہر مہینے آپ کو اس کا نفع ملتا رہے گا، ہر مہینے اور آپ کی رقم جو ہے محفوظ بھی رہے گی۔ گھر میں پڑے پڑے یا بینک میں پڑے پڑے آپ کو اتنا فائدہ نہیں ہوگا جتنا ہر مہینے میں آپ کو فائدہ دوں گا۔ تو یہ بات وہ روزانہ مجھے کہنے لگا، ہر روز اس نے آ کر مجھ سے یہی ملاقات کرنی، یہی بات کرنی۔ تو میں نے اپنی بیوی سے یہ ساری باتیں کی، تو بیوی نے کہا کہ آپ ایسا کریں، اسے 16 لاکھ نہ دیں بلکہ اس کو 8 لاکھ روپے دیں، تو ہمیں بھی پتہ چل جائے گا، اگر ڈوبنی ہوگی تو پوری رقم نہ ڈوبے گی، 8 لاکھ ڈوب جائیں گے، لیکن اگر فائدہ ہونا ہوگا تو ہمیں معلوم ہو جائے گا۔ تو میں نے اپنے 16 لاکھ میں سے 8 لاکھ روپے اپنے دوست کو دے دیے۔ اس دوست نے کام شروع کیا، کاروبار میں اپنے ڈال دیے، اور ہر مہینے جیسے پہلی تاریخ آتی وہ مجھے پہلی تاریخ کو 25,000 روپے لا کر گھر میں
پہنچا دیتا۔ اس طریقے سے ہر مہینے وہ مجھے 25,000 روپے دیتا رہا، اور میں نے بھی ایک چھوٹی موٹی نوکری ڈھونڈی، اس میں نوکری کرتا رہا، نوکری کے بھی پیسے آ جاتے اور ہر مہینے یہ 25,000 روپے بھی مجھے مل جاتے۔ گھر کا بہت زبردست نظام چلنے لگا، پیسے بھی جڑنے لگے، کام بھی بہترین ہونے لگا، گھر کے اخراجات بھی اچھے ہونے لگے، گھر کی ضرورتیں بھی پوری ہونے لگی۔ اس طریقے سے پورا 1 سال گزر گیا۔ 1 سال کے بعد مجھے میرا دوست کہنے لگا کہ کاروبار تو ہمارا بہت اچھا ہے، لیکن ہم نے پیسے بہت کم لگائے ہیں، اگر ہم زیادہ پیسے لگائیں تو ہمیں زیادہ نفع ہو، زیادہ ہمیں پروفٹ ہو، زیادہ آپ کو بھی ملوں اور مجھے بھی زیادہ فائدہ ہو۔ تو میں نے یہ بات اپنی بیوی سے کہی، تو میری بیوی پہلے شروع میں تو مانی نہیں، لیکن جب روزانہ وہ دوست مجھے کہتا اور میں گھر پہ آ کے یہ بات کرنے لگا، تو بیوی نے وہ 8 لاکھ بھی اسے دینے کا کہہ دیا کہ وہ 8 لاکھ بھی اسے دے دو، اللہ پاک ہمارے لیے آسانی کرے، ہو سکتا ہے کہ ہمیں زیادہ نفع ملنا شروع ہو جائے، زیادہ ہمیں پروفٹ ملنا شروع ہو جائے۔ تو جیسے میں نے وہ 8 لاکھ بھی اسے دیے، اس کے بعد تو اس نے مجھ سے رابطہ کرنا ہی چھوڑ دیا۔ میں اسے فون کرتا تو وہ میرا فون نہ اٹھاتا، اس سے ملاقات ہوتی تو وہ ملاقات نہ کرتا۔ اب مہینے کے بھی پیسے وہ مجھے کبھی 10 دن بعد دے رہا ہے، کبھی 20 دن بعد دے رہا ہے، اور کبھی کبھی تو ایک مہینہ بیچ میں کم کرنا شروع کر دیا۔ پورے مہینے اس نے پیسے دینا چھوڑ دیا۔ تو ایک دن میں اس سے ملاقات کرنے کے لیے گیا، اس نے کہا کہ میں 2 آدمیوں کو لے کر تم سے بات کروں گا، تم گھر جاؤ، میں تم سے بات کرنے کے لیے آتا ہوں۔ تو میں گھر چلا گیا، وہ 2 آدمیوں کو لے کر میرے پاس آیا اور مجھے کہنے لگا کہ وہ ہمارے 16 لاکھ کے 16 لاکھ سارے کے سارے ڈوب گئے، مجھے تو کاروبار میں بہت نقصان ہو گیا، اب میں تو آپ کو پیسے نہیں دے سکتا، میرے تو پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ میں نے بیوی کو بتایا، بیوی بھی بہت زیادہ پریشان، میں بھی بہت زیادہ پریشان، اب گھر کے حالات بھی جو ہے وہ تنگ ہونا شروع ہو گئے، کاروباری حالات بھی تنگ ہونا شروع ہو گئے، جو میری چھوٹی موٹی نوکری تھی اس سے گھر کے اخراجات بہت مشکل سے چلتے تھے، پریشانیاں بڑھتی گئیں، اور وہ مجھے پیسے دینے سے انکاری ہوتا رہا، اور سال سے مہینہ، مہینے سے سال، اور پھر 2 سال، پھر اتنے عرصے گزر گیا اور وہ مجھے پیسے نہیں دیتا۔ تو ہمارے پیر صاحب نے کہا کہ تم ایسا کرو، تم اللہ پر بھروسہ کرو اور اللہ رب العزت کے اوپر توکل کرو۔ جو انسان اللہ پر توکل کرتا ہے، اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ نکالتے ہیں، اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں میں اس آدمی کے لیے کافی ہوں جو مجھ پر توکل کرتا ہے۔ تو اس آدمی کے دل کے اندر پیر صاحب کی باتیں بیٹھ گئیں۔ پیر صاحب نے بہت دیر اس کو سمجھایا، اس نے آ کر اپنی بیوی کو سمجھایا، بیوی کے بھی دل میں یہ باتیں بیٹھنا شروع ہو گئیں۔ اب ایک دن پیر صاحب نے اس سے کہا کہ تم ایسا کرو کہ تم ایسا کوئی کام شروع کرو جو بغیر پیسے سے ہو۔ وہ ہنسنا شروع ہو گیا کہ بغیر پیسے سے کون سا کام آج کل شروع ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ تم سوچو، کوئی نہ کوئی کام ایسا ضرور ہوگا جو بغیر پیسے سے شروع ہوگا۔ تو وہ سوچنا شروع ہو گیا اور اس نے اپنی بیوی سے بھی یہ بات کہی۔ تو بیوی نے کہا کہ ہم جو ہے گاؤں میں رہتے ہیں، ذمہ دارہ جو لوگ یہاں کرتے ہیں، اب ان کو وہاں سے کھاد کی بوریاں لا کر دیتے ہیں کریڈٹ پر کہیں سے لے کر، تو ان کو نفع ملے گا۔ یہ باہر شہر میں جاتے ہیں لینے کے لیے، اگر ان کو یہاں گاؤں میں یہاں پر ہی اگر ان کو مناسب دام پر کھاد کی بوریاں ملیں گی تو وہ ہم سے لینا شروع کر دیں گے، اور شہر کے بجائے دوسرے لوگوں سے بجائے ہم سے لیں گے۔ تو میں نے ملتان جا کر کسی فیکٹری سے کھاد کی بوری والوں سے، کھاد والوں سے میں نے بات کی کہ مجھے اس طریقے سے آپ ادھار پر 10 بوریاں دے دیں، اور میں پھر اس طریقے سے اپنا سرگر چلاؤں گا، اور آپ کو بیچنے کے بعد وہ 10 بوریوں کے پیسے دے دوں گا۔ تو فیکٹری والوں نے کہا کہ ہم آپ کو جانتے نہیں، ہم کیسے آپ کو دے دیں۔ اس نے کہا کہ میں اس طریقے سے گورنمنٹ جاب کرتا تھا، یہ میرے ڈاکومنٹس ہیں، یہ میری چیزیں ہیں، تو آپ مجھے دے دیں، میں آپ کو مہینے کے بعد 10 بوری کے پیسے دے دوں گا۔ لیکن فیکٹری والے کسی طور پر بھی ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ تو وہ روزانہ فیکٹری میں چکر لگاتا، روزانہ ان کو منانے کی کوشش کرتا رہا۔ ایک دن وہ مینیجر فیکٹری کا، وہ کچھ رحم دل آدمی تھا، اس نے ان سے کہا کہ اس آدمی کو 10 بوری دے دو، اگر یہ پیسے نہ دے گا تو اس 10 بوری کے پیسے میں دوں گا، کہ مجھ سے غلطی ہو گئی اور میں نے یہ فیصلہ کیا، تو وہ 10 بوری کے پیسے میں دوں گا۔ انہوں نے 10 بوریاں اس کو دے دیں، اس نے لا کر اپنے گاؤں میں وہ 10 بوریاں بیچی۔ اس کے بعد پھر اس کے پیسے ان کو واپس کیے، 20 بوریاں لے آیا، 20 کے پیسے واپس کیے، پھر 100 بوری کے پیسے دیے، 100 بوری بیچی۔ اس طریقے سے بوریاں بیچتا رہا اور ان کو پیسے دیتا رہا۔ ایک دن ایسا آیا کہ اس نے بوریوں کا پورا ٹرک خریدا اور بیچ کر ٹرک کے پیسے دیے۔ اس طریقے سے اس کے کاروبار میں اللہ رب العزت نے ترقی دینا شروع کر دی، کاروبار میں بے انتہا ترقی ہوئی، ٹرکوں کے ٹرک آتے اور وہ بکنا شروع ہو جاتے، کھاد کی بوریاں لوگ اس سے لے جانا شروع ہو گیا، اس نے ہول سیل شروع کر دی اور دوسرے شہروں میں بھی سپلائی شروع کر دی۔ اس طریقے سے اللہ رب العزت نے اس کو بے پناہ ترقی عطا فرمائی۔ ایک دن وہ ہمارے پیر صاحب سے ملاقات کی اور ان سے کہنے لگا کہ حضرت میرا 16 لاکھ ڈوبا تھا اور آج میں 16 کروڑ کا مالک ہوں۔ تو اللہ رب العزت جو توکل کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کو بے پناہ
ترقیاں عطا فرماتے ہیں۔ اب جیسے پرندے ہیں، پرندے جب صبح جاتے ہیں، گھروں سے نکلتے ہیں، اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں، خالی پیٹ ہوتے ہیں، اور ان کا توکل اللہ کے اوپر ہوتا ہے کہ اللہ ہمیں کھلائیں گے پلائیں گے، اللہ رب العزت ہمیں روزی دیں گے۔ تو جب وہ گھروں پر لوٹتے ہیں تو ان کے پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس طریقے سے جو انسان اللہ کے اوپر توکل کرتا ہے، اللہ رب العزت بے انتہا اس کو رزق عطا فرماتے ہیں، مال عطا فرماتے ہیں، دولت عطا فرماتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کے اوپر توکل کرنا چاہیے، بھروسہ کرنا چاہیے۔ بہت پاورفل عمل ہے، بہت زبردست عمل ہے اللہ کے اوپر توکل کرنا۔ خود بھی اللہ پر توکل کریں، لوگوں پر اس کی تلقین کریں۔ امید ہے آپ کو ہمارا یہ وظیفہ، یہ عمل آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، اور صدقہ جاریہ کی نیت سے آگے شیئر کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔